معزز اراکین بار اور معززین علاقہ، السلام علیکم۔ کئی ہزار سال پہلے افلاطون کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیا حکومت کے ذریعے ایسے معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے اور فقید المثال انسانوں کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور نہ کر سکے، تو اس نے فلاسفر کنگ کی تھیوری پیش کی۔ اس کا خیال تھا کہ فلاسفر کنگ ایک ایسی مربوط قد آور شخصیت چند میں سے ایک سربراہاں اور قائدانہ صلاحیتوں کے حامل ہمارے درمیان عزت مآب جناب مولانا شاہ احمد نورانی صاحب موجود ہے، جن کا میں اور میرے تمام دوست تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے۔ معزز اراکین بار، ان کے تباہ علمی کا احاطہ مشکل ہے۔ کئی ماسٹرز کیے ہیں اور دنیا کی اعلیٰ ترین زبانوں میں سے بہت ساری زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ مختلف ممالک میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ مختلف ممالک میں اسلامک سینٹرز اور مساجد ڈیولپ کرنے کا اسلوب صرف ان کا نہیں بلکہ پورے خاندان کا خاصہ ہے کہ اسلام کی سربلندی اور عظمت میں تنہا، منفرد، جماعتی طور پر، لیکن بزرگوار جناب محترم مکرم سید عبدالعلی مدد اللہ نے تحریک پاکستان ادا کرتا ہوں کہ وہ معزز اراکین بار سے اپنے تجربوں، سیاحت، علم اور دین کے متعلق ان سے آگاہ کام کریں۔ بہت شکریہ۔ اب میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان و سربراہ ملی یکجہتی کونسل پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ارشادات سے ہمیں نوازیں۔ جس طرح مناسب جیسے آپ کو جیسے آپ ارشاد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ صدر محترم گرامی قدر، معزز ممبران بار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جمعیت علماء پاکستان، ملی یکجہتی کونسل اور ورلڈ اسلامک مشن کے خادم کی حیثیت سے میرے ناچیز خیالات کے سننے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دی۔ آپ یہاں تشریف لائے، میں حاضر ہوا، اس پر میں پھر آپ کا قلبی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے صدر محترم بار کے صدر محترم گرامی قدر نے مجھے ناچیز کے متعلق جن خیالات کا اظہار فرمایا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا، لیکن بہرحال جیسے انہوں نے فرمایا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھ میں وہی صلاحیتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاکستان کے جو حالات ہیں
ان کے متعلق بہت سے حضرات تشویش میں مبتلا ہیں. ایک عام سی بے چینی پورے ملک میں پائی جاتی ہے، اور میں بڑا مشکور ہوں کہ اس سلسلے میں مجھے بھی اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع آپ نے فراہم کیا. پاکستان کے خصوصی حالات میں اور اس سلسلے میں جو تناظر ہے، پورے کا پورا سینیریو، جو صورتحال ہے، اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء، اس لیے وہ انتہائی تعلیم یافتہ طبقہ جس کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام محب وطن لوگ کہ جن کا تھوڑا بہت بھی کسی نہ کسی حیثیت سے اس وطن عزیز سے تعلق ہے، وہ ملک کے حالات کو دیکھ کر بڑی تشویش میں مبتلا ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کا بیان کرنا ضروری ہے، اور ان پر میں چاہتا ہوں کہ آپ خصوصی توجہ فرمائیں، اور کوئی بات اگر میری زبان سے غلط نکل جائے تو میں اس پر معذرت خواہ ہوں. کہ بہرحال آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں، اپنے خیالات، اور اس کے بعد ظاہر ہے سوال و جواب کی نشست میں مزید اس کی وضاحت بھی ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے، اس کا قیام یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس وہ ایک ملک ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ لڑی گئی، باقاعدہ فوج کشی ہوئی اور فوج نے ایک ملک کو حاصل کر لیا، چلیے صاحب، اور اس کے بعد وہاں حکومت قائم کر دی، اپنی مرضی سے جیسے چاہا کر لیا. ڈکٹیٹرشپ قائم کرنی ہو تو وہ کر دی، پریزیڈنشل فارم گورنمنٹ بنانی ہو تو کر دی، نہیں چاہا تو چلو وہ بھی نہ صحیح، ملک میں مارشاء اللہ کے ذریعے سے حکومت کرنی، حکومت کر لی. پاکستان کے قیام کا پس منظر اور تمام وہ تاریخی عوامل جو ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہوگا. اس کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ تو وکلاء برادری کے ایک بڑے عظیم اور ممتاز نمائندے قائد اعظم محمد علی جناح کی قابل فخر قیادت میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر وطن عزیز کو ہم نے حاصل کیا. یہ بات مسلمہ ہے، اس میں کسی بھی شخص کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ فکر اقبال اور قائد اعظم کی جدوجہد، اس لیے کہ علامہ تو اس سے پہلے رخصت ہو چکے تھے 1938 میں 39 میں، تو یہ جو سوچ بنی تھی کہ بر صغیر میں دو قومیں بستی ہیں، اور قائد اعظم نے بڑی جرأت کے ساتھ جب یہ کہا، گاندھی جی کو خط لکھا اور جواب دیا، وہ جناح اور گاندھی خط کتابت جو ہے شائع ہو چکی ہے کہ وی آر اے نیشن اکارڈنگ ٹو ایوری ڈیفینیشن، ہم ایک قوم ہیں اور ہم پر قومیت کا اطلاق ہر اعتبار سے صادق آتا ہے، اس لیے کہ مذہب ہمارا الگ، کلچر ہمارا الگ، تہذیب و تمدن و ثقافت کے اعتبار سے ہم آپ سے الگ، یعنی ہندوؤں سے کہا، گاندھی جی سے کہا، اکارڈنگ ٹو یعنی ڈیفینیشن جو ہے، جو بھی تعریف قوم کی ہوگی وہ ہم پر صادق آتی ہے. تو وی آر اے نیشن اکارڈنگ ٹو ایوری ڈیفینیشن. اور ظاہر ہے ملک میں دو قومیں رہتی ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان. تو سوال یہ ہے کہ دو قومی نظریہ کیسے پیدا ہوا؟ یعنی علامہ اقبال نے دو قومی نظریے کی بات کی، قائد اعظم نے اس دو قومی نظریے کی وکالت کی، اور اس سے پہلے بزرگوں نے، بہت سے بزرگ تھے علماء کرام، جن میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1895 میں
ایک کانفرنس منعقد کی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو بھائی ایک مسلمان ہیں، ایک قوم ہے. اس طرح سے اور بہت سے بزرگوں نے کہا ہم تو مسلمان ہیں، ایک الگ قوم ہے. اور ظاہر ہے یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی روشنی میں یہ خط کھینچا گیا، ڈیمارکیشن لائن قائم کی گئی کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے پیدا فرمایا ہے انسانوں کو، اور انسانوں کو دو حیثیتوں میں بانٹ دیا. هو الذی خلقکم، چنانچہ سورہ تغابن میں 29ویں سپارے میں هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تم پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں کافر ہیں ایک اور ایک مومن ہے. ایک وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، دوسرے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خدائی کے اور اس کے رسولوں کے منکر ہیں. یہ تفریق تو خود قرآن نے پیدا کر دی، دو قومی نظریہ وہیں سے چلا. تو علامہ اقبال اور قائد اعظم یہ سب کے سب اس نظریے کے وکیل تھے جو قرآن میں اور بعد میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس کے بعد تمام جتنے بھی لوگ ہیں 1450 سال سے چلی آ رہی ہے پوری امت اسلامیہ کی تاریخ، اس کی روشنی میں یہی بات طے کی گئی اور قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا. تو پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. چنانچہ اب آپ اس پر غور فرمائیے. ایک ملک پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر 47 میں قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں مملکت معرض وجود میں آئی. نظریاتی مملکت ہے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر جس کی اساس اسلام ہے وجود میں آ گئی. بعد میں سن 1973 میں ایک متفق آئین بنا. اس سے پہلے آئین کی پاکستان کی آئینی تاریخ جو ہے وہ کوئی قابل رشک تو ہے نہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے. سن 1947 کے بعد جس طرح سے بھول بھریوں ادھر ادھر رہے، یا پھر بعض سی مجبوریاں تھیں، نیا ملک بنا تھا، مہاجرین کی آمد تھی وغیرہ وغیرہ تھی. پھر اس کے بعد مرحوم وزیر اعظم کا قتل ہوا، قائد اعظم کی وفات ہوئی، وزیر اعظم کا قتل ہوا. بہرحال بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ تیار ہوئی اور اس کے بعد پھر سن 1956 میں آئین بننا شروع ہوا. تو تیار ہوا، اسکندر مرزا، چودھری محمد علی، یہ سب کے سب آئے. پھر اس کے بعد 58 میں اس کو منسوخ کیا گیا. پھر ملک میں مارشاء اللہ لگا. سن 1962 میں پھر صدر ایوب صاحب نے اپنا آئین دیا. یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد یحییٰ خان صاحب نے اپنا آئین دیا سن 1969 میں، اور وہ دے سکے نہ دے سکے، جسٹس کارنیلس نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا، کچھ لوگوں نے دیکھا کچھ نہیں دیکھا، بہرحال وہ نافذ نہیں ہو سکا. یہ پوری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے. میں اس کی مختصر سے میں نے عرض کر دیا. اور اس کے بعد پھر سن 1971 میں معاف کیجیے گا سن 1972 میں اپریل سن 1972 میں انٹرم کانسٹیٹیوشن دیا گیا جو پریزیڈینشل فارم تھی. اس کے بعد پھر کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنی اور اس کے بعد سن 1973 میں آئین بن کر تیار ہوا. وہ متفقہ آئین تھا. اور اس سے پہلے سن 1956 میں جو آئین بنا تھا چودھری محمد علی صاحب نے جو بنایا تھا وہ بھی مشرقی اور مغربی پاکستان کے لوگوں کا متفقہ آئین تھا. اور اس پر بعض لوگوں نے دستخط نہ بھی کیوں ہو، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں سب حضرات نے اس کو مان لیا تھا، جس کو بعد میں صدر ایوب صاحب اور اسکندر مرزا کے تو انقلاب نے اس کا رستہ روک دیا. یہ بہرحال پوری تاریخ ہے اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں بھی تھوڑا بہت کیونکہ اس سے وابستہ رہا ہوں. جس زمانے میں قومی اسمبلی میں تھا تو کانسٹیٹیوشن کمیٹی جو ہے اس کا میں ممبر بھی تھا. 25 آدمیوں کی کمیٹی تھی جس نے کانسٹیٹیوشن بنایا. اس میں ایک میں بھی تھا حزب اختلاف کی طرف سے، اور 25 آدمی تھے اس میں. ہمارے پیپلز پارٹی کے بہت سے قابل ذکر قابل قدر ارکان فاضل ارکان بھی تھے اور حزب اختلاف کے لوگ بھی تھے. بہرحال وہ بن گیا اور سن 1973 میں بنا اور اس کے بعد وہ نافذ العمل ہوا. اس میں خاص بات یہ ہے جو تمام آئینوں سے مختلف ہے، یعنی سن 1956 کے سن 1962 کے ہر آئین سے مختلف ہے کہ اس میں خاص طور سے آپ نے یہ تو ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ آبجیکٹو ریزولوشن 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا. آبجیکٹو ریزولوشن 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی صدر ایوب نے رکھا تھا. آبجیکٹو ریزولوشن بعد میں بھی آتا رہا اور اب تو وہ کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ بن گیا ہے.
لیکن قرارداد مقاصد کے ہوتے ہوئے بھی کسی کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں تھا کہ اسٹیٹ ریلیجن کیا ہوگا، یہ کہیں بھی نہیں تھا، یہ کسی کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے۔ حتیٰ یہ کہ بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ جو 1954 میں شائع ہوئی ہے، تو آئینی اور دستور کا مطالعہ کرنے والے حضرات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا، لیکن سن 1973 کے آئین میں اس بات کو طے کیا گیا کہ اسٹیٹ کا ریلیجن کیا ہوگا، تو لکھا گیا کہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا۔ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہونے کے معنی یہ ہیں کہ یہ نظریاتی مملکت ہے، اینڈ دا اسٹیٹ ہیز ٹو ڈیفینڈ اسلام۔ اس کا مطلب یہی ہوا، نہیں کھلی ہوئی بات ہے، جیسے ملکہ معظمہ برطانیہ کی ہر میجسٹی دا کوئین، آپ کو معلوم ہے کہ ڈیفینڈر آف دی فیتھ ہے وہ، اس طرح سے اور بہت سے ممالک۔ تو مذہب کا تحفظ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دا اسٹیٹ ہیز ٹو ڈیفینڈ اسلام، وائی؟ بیکاز دا اسٹیٹ ریلیجن از اسلام، سو اسٹیٹ ہیز ٹو ڈیفینڈ اسلام۔ چنانچہ یہ اسلام اسٹیٹ ریلیجن اس میں بن گیا، اور اس میں کوئی تعلی اور کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ اس زمانے میں میں کانسٹیٹیوشن کمیٹی کا کیونکہ ممبر تھا، تو محترم مرحوم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے اس زمانے میں کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ ہوا، جس میں قابل ذکر شخصیات میں بھی تھا۔ خیر میں تو کوئی قابل ذکر آدمی نہیں ہوں، لیکن بہرحال سردار شیرباز مزاری صاحب، مفتی محمود صاحب، یہ فقیر اور پروفیسر عبدالغفور صاحب، 5 آدمی تھے اپوزیشن کی طرف سے، اور باقی حزب اقتدار کی طرف سے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، اور ان کے ساتھ ہی موجودہ اس زمانے کے وزیر قانون پہلے میاں محمود علی قصوری صاحب مرحوم مغفور جو تھے، وہ اس کے چیئرمین تھے، لیکن بعد میں انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا، تو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب آ گئے تھے، اور بہرحال وہ کانسٹیٹیوشن ایکارڈ بڑا مشہور ایکارڈ تھا، جس کو بعد میں کانسٹیٹیوشن کے اندر سمو دیا گیا، اور وہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہو، یہ میں نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ الحمدللہ وہ انہوں نے منظور کیا۔ مسلمان کی ڈیفینیشن بھی اس آئین میں شامل ہوئی، 73 کے آئین میں، اس کا بھی میں نے قومی اسمبلی میں مطالبہ کیا، پھر کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے، چنانچہ وہ بھی قرارداد انہوں نے منظور کی۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ ایک نظریاتی مملکت کا نظریاتی کانسٹیٹیوشن ہے، اسلام اس ملک کا سرکاری، اس حکومت کا اور اس ملک کا سرکاری مذہب ہے، یہاں کے لوگوں کا بھی مذہب، یعنی ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، لوگوں کا بھی مذہب اسلام ہے، حکومت کا مذہب بھی اسلام ہے۔ اسٹیٹ ریلیجن، کنٹری کا ریلیجن، یہ ساری کی ساری چیزیں عوامل جو ہے وہ مل گئے۔ اب اس نظریے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، بنیاد ہے، اس کی بنیاد اسلام ہے، تو یہ خود اسٹیٹ اور حکومت یہ سب بنیاد والے ہیں، بے بنیادہ کوئی نہیں ہے ان میں، نہیں، ہماری اور آپ کی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر یہ قائم ہوئی ہے۔ چنانچہ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن میں صدر اور وزیر اعظم کا حلف ہے، اس صدر اور وزیر اعظم کا حلف بھی کانسٹیٹیوشن کے آخری حصے میں دے دیا گیا، شیڈول میں جب آتا ہے اس میں باقاعدہ صدر کو اور وزیر اعظم کو حلف اٹھانا پڑتا ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن کے محافظ کی حیثیت سے کام کروں گا، ٹو پروٹیکٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ کانسٹیٹیوشن میں اسلام سرکاری مذہب ہے، تو جو کچھ بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جو کچھ بھی کانسٹیٹیوشن میں اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، یعنی آئینی اور قانونی زبان یہی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں ہر ملک کا صدر اور وزیر اعظم اس بات کا پابند ہے اپنے حلف کے مطابق کہ وہ اس ملک کو سیکولر نہ بننے دے۔ اب ہم اور آپ تو کہلائے جاتے ہیں امریکہ اور مغرب کی زبان میں کہ وی آر فنڈامنٹلسٹ، مسلم فنڈامنٹلسٹ، تو پھر ان کے متعلق ہم کیا کہیں؟ سیکولر فنڈامنٹلسٹ۔ جب ہم پر خواہ کو نکتہ چینی کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سیکولر فنڈامنٹلسٹ ہیں، یعنی وہ اپنے سیکولرزم میں اتنے زیادہ بنیاد پرست ہو گئے، سیکولر کی بنیادوں کی پرستش میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ وہ سیکولر فنڈامنٹلسٹ ہو گئے،
اور ہمارا جہاں تک تعلق ہے تو ہم تو واقعی فنڈامنٹلسٹ تو ہیں ہی ہیں، ہماری تو بنیاد ہے، ہم بغیر بنیاد کے تو نہیں ہیں۔ اور اصل میں تو یہ اصطلاح ان کی ہے، وہ خواہ کو ہم کو بدنام کرنے کے لیے وہی بات جو وہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے اب وہ ہمیں کہنے لگے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، نیو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اس میں فنڈامنٹلزم کی جہاں تعریف آئی ہے، ڈیفینیشن، اس میں آپ خود ملاحظہ فرما لیجیے کہ سن 1910 میں یعنی 18ویں صدی ہجری میں تحریک شروع ہوئی امریکہ میں، فنڈامنٹلزم امریکہ میں تحریک شروع ہوئی سن 1910 میں، اس میں بڑا زور شور تھا اس کا، اور اس تحریک کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، انہوں نے نصاب تعلیم میں سائنس کو متعارف کرایا، ڈارون کی تھیوری متعارف کرائی، زمین گول ہے یہ تھیوری متعارف کرائی، اور ڈارون کی تھیوری کہ انسان بندر سے پیدا ہو یہ تھیوری متعارف کرائی۔ یہ باتیں سائنس کی تعلیم اور سائنس اور یہ سب کی سب چیزیں جب آنی شروع ہوئیں تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مل کر اس کے خلاف احتجاج کیا کہ تو بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بائبل والے یہ کہتے ہیں کہ زمین متحرک نہیں ہے، زمین ساکن ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش جو ہے یہ حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے۔ بائبل کا پہلا چیپٹر بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے باقی مخلوق خدا اما حوا سے، اور اس کے بعد پیدا ہونی شروع ہوئی۔ تو ڈارون کی تھیوری جب متعارف ہونی شروع ہوئی تو عیسائیوں نے شور مچایا، تو سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دے آر دا فنڈامنٹلسٹ، یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ، وہ فنڈامنٹلسٹ انہوں نے آپس میں عیسائیوں کو، یہودیوں نے یہودیوں کو کہنا شروع کیا، اب وہ ہم کو کہہ رہے ہیں فنڈامنٹلسٹ۔ سن 1910 کی پرانی بات ہے، تو انہوں نے کہا یہ گالی ہم ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، اب اسی گالی کا تجربہ مسلمانوں پر کرو۔ حالانکہ الحمدللہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ہمیں کوئی اس سے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم الحمدللہ اسلام پر یقین رکھتے ہیں اور بنیاد ہے ہماری، اسلام کی بنیاد 5 اصولوں پر رکھی گئی ہے، 5 پلر، جس میں کلمہ شریف ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، یہ 5 پلر ہیں، بنیادیں ہمارے، ہم بغیر بنیادیں نہیں ہیں، بنیادیں ہماری۔ بہرحال بات اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ میں بنیاد پرست نہیں ہوں، تو آپ خود سوچ لیجیے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی نفی تو نہیں کر رہی، اپنے حلف کی نفی تو نہیں کر رہی، اس لیے کانسٹیٹیوشن میں اسلام بھی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف بھی لیا ہوا ہے۔ اسلام سے کسی قسم کی اگر بیزاری کا اور نفی کا اظہار ہوتا ہو، یہ تو کھلی ہوئی کانسٹیٹیوشن سے غداری ہو جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی سمجھدار آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ثابت شدہ ہے کہ یہ ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد اسلام ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو مملکت وجود میں نہیں آتی۔ بر صغیر کی آزادی کی جنگ لڑنے کی پھر ضرورت نہیں تھی، جہاں جہاں جو مسلمان جہاں رہتا تھا وہیں رہتا، اور وہ کہتے بھائی ٹھیک ہے، زمین سے قوم بنتی ہے، وطن سے قوم بنتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں، قوم وطن سے تو نہیں بنتی، قوم زبان سے بھی نہیں بنتی، میں تو مسلمان ہوں، میرے نزدیک خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال نے اس کا پھر یہ جواب دیا، میں مسلمان ہوں، میرے نزدیک زبان سے، علاقے سے، نسل سے، اردو سے، سرائکی سے، پنجابی سے، سندھی سے، بلوچی سے یا عربی سے قوم نہیں بنتی، قوم بنتی ہے غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ایک قوم ہے بھائی، روئے زمین پر جہاں بھی ہوں ایک قوم ہے، رنگ اور نسل کے امتیاز کے بغیر۔ تو یہ تھا وہ فلسفہ، یہ تھی وہ تھیوری کہ جس کو پریکٹیکلی شیپ دیا قائد اعظم نے، اور الحمدللہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اب اس کے خلاف ایک یلغار اب شروع ہوئی ہے یورپ سے، امریکہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے،
یہ تو بڑا مضبوط قلعہ بنتا جا رہا ہے اسلام کا، نظریاتی مملکت، اس کی بنیادیں اکھیڑنی چاہیے. تو وہ چیلنج اب درپیش ہے. اس وقت جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکولر قوتیں، یورپ کی سیکولر قوتیں، ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ہم اسلام سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے آپ کو یہ کہہ دیں کہ صاحب ہم تو لبرل ہیں. تو ابھی اسلام کی اس طرح لبرل اسلام یہ کہاں سے آئی بھائی؟ قرآن شریف میں تو یہ نہیں لکھا گیا لبرل مسلمان، قرآن شریف میں تو کہیں بھی نہیں لکھا. قرآن شریف میں ہم صرف مسلمان ہیں. اب کوئی کہتا ہے اگر کہ تم فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہو، بھائی فنڈامنٹل پر تو بلیو کرتے ہیں، اسلام کے 5 پلر ہیں اسلام، وہ فنڈامنٹلس ہیں، فنڈامنٹل پرنسپل ہیں، نماز روزہ حج و زکوٰۃ، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن یہ سیکولرسٹ قوتیں جو کوشش کر رہی ہیں باہر سے بیرونی حملہ آور ہو رہی ہیں، بہرحال ظاہر ہے اب ان کا دفاع کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے براہ راست، اور ظاہر ہے علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اور علماء اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں. لیکن درمیان میں سازشیں بہت وسیع شروع ہو گئی. نمبر 1، پاکستان کیونکہ نظریاتی مملکت ہے، اس کو چیلنج کس طرح کیا جائے، تو انہوں نے سب سے پہلے حملہ کرایا کہ نہیں زبان. چنانچہ مشرقی پاکستان میں زبان کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا، اور بنگالی اور پنجابی اور اردو اسپیکنگ یہ سب شروع ہو گیا. 71 میں مشرقی پاکستان جو علیحدہ ہوا، علیحدگی کی تحریک یہی تھی، ان کا اردو ہوگی، ان کا نہیں بنگلہ ہوگی، ان کا نہیں اردو ہوگی، ان کا نہیں بنگلہ ہوگی، بنگلہ بھاشا ہوگی. اور اس کی بنیاد پر پھر آگے چلتے چلتے ظاہر ہے جب ایک قوم، جب کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہماری زبان الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، تو ملک بھی الگ. تو اسی نہج پر چلتے 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 ہندو اور انگریز اور امریکہ سب اس سازش میں شریک تھے. اسلام دشمن قوتیں اس بنیاد کو ختم کرنا چاہتی تھی، نظریاتی سرحدیں جو تھیں ان کو مسمار کرنا چاہتے تھے، اس قلعے میں دراڑیں ڈالنا چاہتے تھے کہ بھائی بڑی عظیم الشان نظریاتی اسلامی مملکت وجود میں آ گئی پاکستان کے نام سے. اور مشرق اور مغرب کے 2000 میل کے فاصلے کے باوجود دل ملے ہوئے ہیں ابھی تک. ان کو توڑو، اس رشتے کو توڑو. اسلام نے جس رشتے کو جوڑا ہوا تھا اس کے توڑنے کی سازشیں شروع ہو گئی زبان اور نسل اور رنگ کی بنیاد پر. چنانچہ مشرقی پاکستان بعد میں جدا ہو گیا اور اس سازش میں سب شریک تھے. بعد میں نکسن نے جو کچھ لکھا، ہنری کسنجر نے جو کچھ لکھا، یہ سب تاریخی شواہد ہیں، ریکارڈ کی بات ہے کہ یہ سب اس سازش میں شریک تھے اور ہم کو تسلیاں دیتے رہے. اور ہمارے حکمراں بھی بد کردار اور عیاش حکمراں جو اس زمانے میں تھے رقص و سرود کی محفلیں سجاتے رہتے تھے، اور ادھر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور بیرونی دشمن یہود و ہنود سازشیں کر رہے تھے. وہ ان کو تھپکیاں دے رہے تھے، 7th فلیٹ آ رہا ہے، 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ اب آئے گا وہ امریکہ ہمیں بچا لے گا. امریکہ کیا بچاتا اس کو، تو وہ تو خود سازشیں کر رہا تھا اسلام کے اس قلعے کو ختم کرنے کے لیے. چنانچہ وہ مقاصد ان کے پورے ہو گئے. اب میں سمجھتا ہوں میں صرف 2-3 باتیں مختصر سی آپ کی خدمت میں رکھوں گا. تاریخ اسپین کا مطالعہ کر لیجیے کہ 700 برس کی مسلمانوں کی حکومت کیسے ختم ہو گئی بھائی. اس کو تو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. تاریخ اسپین کا مطالعہ کر لیجیے، اس کا مختصر سا لب لباب میں آپ کی خدمت میں 2 منٹ میں عرض کیے دیتا ہوں. مطالعہ آپ نے کیا ہے یقیناً، لیکن میں یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہرحال بے شمار چیزوں کا آپ نے مطالعہ کیا، میں بھی مطالعہ کرتا ہوں، لوگ مجھے یاد دلاتے رہتے ہیں بھائی فلاں چیز کا ذرا مطالعہ کرنا، اس کو دیکھ لینا ذرا. ہاں بھی ٹھیک، بہت صحیح، انشاءاللہ پھر دیکھوں گا ذرا. تو تازہ رہتا ہے، اس سے علم تازہ رہتا ہے. تاریخ اسپین 700 برس آپ نے حکومت کی. کیا ہوا کیا آخر کہ مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اسلام کا وہ عظیم فرزند، بہت جلیل و قدر مجاہد جس نے اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی تھی، اس کی نسل جب وہاں اسپین میں جا کر آباد ہوئی مجاہدین کی،
تو یہ 700 برس کے بعد ان کو نکلنا کیوں پڑ گیا اس نسل کو؟ ان کا قتل عام کیوں ہوا؟ کھلی ہوئی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. ایک مسلمان یہ کہتا تھا میں تو عربی نسل ہوں، دوسرا یہ کہتا تھا میں بربر نسل ہوں. وہ افریقہ کے قبائل تھے بربری قبائل، مراکش اور الجزائر کے علاقوں میں بربری قبائل پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے اور بڑے مجاہد لوگ ہوتے تھے. طارق ابن زیاد کے فوجیوں میں یہ لوگ شامل تھے. ان کا ہم بربر ہیں، ان کا ہم عرب ہیں. اور عرب اور اسپینش جو مسلمان ہو گئے تھے ان کی نسل سے جو پیدا ہوئے تھے اینگلو اسپینش ہو گئے، اور ہم نسل ہے عربوں کی، ان کا ہم نسل ہیں اصل خالص اسپینش. اب یہ نسلی تفریق شروع ہو گئی، نسلی تفریق شروع ہو گئی. مسلمان نسلی بنیادوں پر تقسیم ہو گیا. دشمن یہی چاہتا تھا، ادھر سے گھسا، ویسے توڑ نہیں سکا لیکن انہوں نے ادھر سے نسلی، لسانی، عربی، غیر عربی، افریقی، بربری، یہ تفریق پیدا کرنی شروع کر دی. اور یہ جھگڑے ہوئے، اس میں لوگ لگ گئے. وہ اسپین 700 سالہ جس کی تاریخ ہے، جس کا مرثیہ علامہ اقبال نے لکھا ہے، آپ اس کو دیکھیے تو روئے بغیر نہیں رہتا آدمی. اور کس طرح مسجد قرطبہ میں علامہ اقبال نے 2 رکعت نماز ادا کی، وہ ان کا ہی دل گردہ جانتا ہے. اور جس طرح انہوں نے مرثیہ لکھا ہے اس کو پڑھ لیجیے آپ. مسلمانوں کی سلطنت کی تباہی کا سب سے بڑا باعث یہ تھا کہ 700 سالہ عظیم الشان سلطنت حصے بجرے ہو گئی. مسلمانوں کا قتل عام ہوا، حاملہ عورتوں کے پیٹ میں خنجر مار مار کر بچوں کو قتل کیا گیا کہ مسلمانوں کی نسل اسپین کی سرزمین پر باقی نہیں رہنے دے گے. فرنانڈس نے، جو آخری یہ عیسائی بادشاہ تھا، تو اس نے عبداللہ کو جو آخری تاجدار تھا مسلمانوں کا، اس کو یہی پیغام دیا کہ تمہارے لیے بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، اور اگر رہ گئے تو تم کو قتل کر دیں گے ہم. وہ ان کی دوستی پر بڑا فخر کرتے تھے. عیسائیوں کی دوستی پر عبداللہ کو بڑا فخر تھا. اور جن لوگوں کو بھی عیسائیوں کی دوستیوں پر فخر ہوا ان کا انجام ہمارے آپ کے سامنے. شاہ ایران کو بھی امریکہ کی دوستی پر بڑا فخر تھا. اور انور سادات مصر کے ہیں، ان کو بھی امریکہ کی دوستی پر بڑا فخر تھا. اور مرحوم جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کو بھی امریکہ کی دوستی پر بڑا فخر تھا. لیکن امریکہ نے اپنے دوستوں کا جو حشر کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. ان کی دوستی کا معیار بدلتا رہتا ہے. الکفر ملت واحدہ، یہ کفار جو ہیں یہود و ہنود نصارہ، یہ سب ایک ہیں. ان کے عزائم مختلف نہیں ہیں، ایک ہی بالکل. عرب تو امریکہ کے عزائم بالکل واضح ہیں پاکستان کے متعلق. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے محترمہ وزیر اعظم صاحبہ امریکہ تشریف لے گئی ہیں، امریکہ بہت کچھ دے گا. وہ کچھ نہیں دیتے، کچھ نہیں دیتے. کبھی انہوں نے دیا ہی نہیں کچھ. وہ خیرات ویرات اگر بانٹ دی ہو دوسری بات ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں، اب سے 20-25 سال پہلے، 65-66 کی بات ہے، تو تھینک یو امریکہ اس قسم کے بینر، اور امریکہ سے گندم آ جاتی تھی، تھینک یو امریکہ، اس کے بینر لگے ہوئے ہوتے تھے. اور اب سے 20-25 سال پہلے بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، کبھی اس نے گندم دے دی، کبھی چاول دے دیے، کبھی کچھ دے دیا کھانے کے لیے. یہاں غلط قسم کے بیج ڈال کر وہ ہماری فصلیں تو خراب کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے لوگ خیرات مجھ سے لے لو گندم کی. اس طرح سے وہ چل رہا ہے کام. امریکہ کچھ نہیں دیتا. اور ہم جو امریکہ کو دے رہے ہیں، جتنا ہم امریکہ کو مراعات دے رہے ہیں، کاش کہ اتنی ہی مراعات ہم اپنے شہریوں کو دے دیں. بڑا خدا بھلا ہو جائے اس قوم کا. اب دیکھیں نا، امریکہ کے دروازے پر پہنچ کر ہم کہہ رہے ہیں یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ منصوبہ لے لو، یہ منصوبہ لے لو. تقریباً ہر دور میں یہی ہوتا رہا، کوئی نئی بات نہیں ہے. جس حکومت کو بھی آپ دیکھیں، لسٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، شروع سے جو چل رہی ہے. امریکہ سے ہم کہتے ہیں یہ لے لو، یہ منصوبہ، اس میں آپ ہاتھ بٹا دو، اس منصوبے کی سرپرستی کر لو، اس منصوبے کے لیے یہ دے دو، اور بھائی کچھ اور بھی دے دو. تو ہمارے بیوروکریٹ جاتے ہیں، آنے کے بعد ہم کو خوشخبری سناتے ہیں، ارے صاحب فلاں منصوبہ منظور ہو گیا،
اور اس کے لیے اتنی خیرات اور زکوٰۃ، اور جی زکوٰۃ تو خیر ان کے زکوٰۃ کا تو تصور نہیں ہے، چیریٹی، اب چیریٹی میں سب چیز آ جاتی ہے، وہ یہ دے دیا۔ کاش کہ جس طرح ہم غیر اقوام کے دروازے پر جا کر اپنی غیرت اور حمیت ان کے دروازے پہ جا کے فروغ کرتے ہیں اور ہر سہولت اپنے وطن عزیز میں آنے کے لیے اور منصوبہ سازی کے لیے ان کو دیتے ہیں، کاش کہ یہی سہولتیں عوام کے دروازے پر پہنچا دیں کسی طرح سے۔ لیکن بہرحال اب لوگوں کو توقعات بہت ہیں کہ امریکہ ہمیں بہت کچھ دے دے گا، امریکہ کچھ نہیں دے گا۔ اب تو آپ کے سامنے نقشہ بالکل واضح ہے۔ امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ پچھلے مہینے دفاعی معاہدہ کیا ہے، آپ کے علم میں ہے، امریکی وزیر دفاع آئے، پاکستان سے ہو کر دلی گئے، اور پاکستان والوں کو کچھ خبر نہیں تھی، اور دلی جانے کے بعد اسی دن 2 گھنٹے کے اندر اندر بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئے، جس کی تیاری اچانک نہیں ہوتی، اس کی تیاری تو بہت عرصے سے ہوتی ہے، اس کے نوک و پلک اور لیٹر اور اسپرٹ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دستخط ہوتے ہیں۔ تو پاکستان، امریکہ کا اب دفاعی معاہدہ ہندوستان کے ساتھ ہو گیا، ہندوستان کا اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا ٹرائنگل بن گیا، عیسائی، یہودی، ہندو تینوں مل گئے، الکفر ملت واحدہ۔ اور پھر ہم یہ توقع رکھیں گے امریکہ پھر بھی ہمارا دوست ہے، تو آپ ظاہر ہے، اب آپ سوچ لیجئے کہ پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہتے ہیں۔ امریکہ سے دوستی رکھنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، انٹرنیشنل ریلیشنز پر جس کو تھوڑا بہت بھی عبور حاصل ہے اور جو اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور جو ملک ایک ملک کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہے، اس کو تمام اقوام سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا ہوگا، ان سے دوستی بھی رکھنی ہوگی، ان سے میل جول بھی رکھنا ہوگا، ان سے تجارتی اور معاشی روابط بھی رکھنے ہوں گے، ان سے ٹیکنالوجی کی ایکسچینج۔ اب دیکھیں نا، چین کے ساتھ ہماری دوستی ہے، بڑی قابل فخر دوستی ہے، ہمیں ٹیکنالوجی بھی مل جاتی ہے، یہ دوستی تو ہے نا، جس کی بنیاد برابری کی بنیاد پر ہے، اور چین سے ہمیں ٹیکنالوجی بھی مل جاتی ہے اور جو سامان ہم چاہتے ہیں وہ بھی مل جاتا ہے، اور بہت سے شعبوں میں چین ہماری مدد کر رہا ہے اور سرپرستی کر رہا ہے اور بڑی فراخ دلی سے کر رہا ہے۔ جو بھی کارخانہ، جو بھی مشینری چین کے ذریعے سے پاکستان میں منتقل ہوئی ہے، اس کی ٹیکنالوجی بھی ساتھ ساتھ ہمیں مل گئی ہے۔ امریکہ سے جو بھی مشینری، جو بھی چیز منتقل ہوئی ہے، اس کی ٹیکنالوجی ہمیں آج تک نہیں ملی، بھارت کو اس کی ٹیکنالوجی مہیا کر دی گئی۔ ٹیکنالوجی پہلے جاتی ہے، وہ چیز بعد میں جاتی، اس لیے کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کی ٹریننگ کے لیے اسٹاف پہلے سے بلا لیا جاتا ہے، تو ٹیکنالوجی پہلے پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ساز و سامان جس کی ٹیکنالوجی گئی ہے وہ بعد میں پہنچ جاتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہندوؤں کے، یہودیوں کے خصوصی مراسم ہیں، اب اس کے درمیان پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں۔ یہ ہمارے لیے، ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کب تک باقی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں اس ملک کو باقی رہے نہ رہے۔ اسی طرح سے میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ کیا سبب تھا کہ 350 سال بوسنیا، کونیا، بالکن اسٹیٹس، آسٹریا، گریک، یہ ایسٹرن یورپ 350 برس تک خلافت عثمانیہ، ترکی مسلمان بھائیوں نے حکومت کی، سلطنت عثمانیہ 350 برس۔ آج بوسنیا جہاں لڑائی ہو رہی ہے، ترکی حکومت کی ایک صوبہ تھا، اس کی ایک ریاست تھی۔ 350 برس مسلمانوں نے ایسٹرن یورپ میں حکومت کی، پھر کیا ہوا؟ 350 برس کے بعد کیسے ختم ہو گئے؟ اس لیے کہ ترکی حکومت کے اندر ہی خلفشار شروع ہو گیا۔ خلفشار کیا تھا؟ یہ عرب ہے، یہ ترکی ہے، اور لارنس آف اریبیا جیسے جاسوس مسلمانوں میں چھوڑ دیے گئے، یہ عرب ہے، یہ ترکی ہے، یہ یورپین ہے، یہ مراکشی ہے، یہ جزائری ہے، یہ مصری ہے، یہ سودانی ہے۔ یہ سودانی اور مصری کی اور جزائری کی اور تیونس کی اور فلسطینی کی چپقلش پیدا کر دی گئی، مسلمان آپس میں لڑنے لگے، بھیڑنے لگے،
مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہونے لگے. ان کا اس کو مارو یہ فلسطین ہے, ان کا اس کو مارو یہ ترکی ہے, ان کا اس کو مارو یہ عرب ہے. جس طرح اسپین میں ہوا تھا وہی نسخہ انہوں نے پھر یورپ میں استعمال کیا, اس کو بھی ختم کر دیا, ادھر بھی ختم کر دیا. اب وہ نسخہ پھر یہاں پاکستان میں شروع ہو گیا, اس کے بنتے ہی یہ نسخہ شروع ہو گیا. پاکستان میں بھی لسانی علاقائی جھگڑے شروع کرائے. اب انہوں نے سوچا کہ بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ محرم کے زمانے میں جب جلوس نکلتے ہیں تو 10 تاریخ کو ہی کچھ تھوڑا بہت کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے, اس کے بعد یار پھر شیر و شکر ہو جاتے ہیں. یہ کیا قصہ ہے؟ کہیں نہیں, اس کا ایک بندوبست ہونا چاہیے. اور وہ جھگڑا جو ہوتا تھا وہ جلوس پہ کہیں ذرا گڑبڑ ہو گئی کہ ڈھول تاشے ذرا زیادہ بج گئے, تعزیہ ذرا دیر کھڑا ہو گیا, یا نماز کا وقت ہو گیا کہ نہیں ہوا, معمولی سی مختصر سی باتیں ہوتی تھیں جن کو آپس میں مل کر رفع دفع بھی کر لیتے تھے, اور کبھی کچھ جذباتی لوگ بیچ میں آ جاتے تھے تو غلطی سے جھگڑا. لیکن وہ جھگڑا 10 کو ہی ختم ہو جاتا تھا, اور 11ویں تاریخ کو پھر بیٹھ کے آپس میں چائے پیتے ہوتے تھے, ہنستے ہوئے بات کرتے ہوئے ہوتے. جیسے ہو گیا ان کا بھائی ٹھیک ہے, گھر میں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, بھائی بھائی سے ہو جاتی ہے, تو میں ہو جاتی ہے, برتن کھڑک جاتے ہیں, یہ بھی ہو گیا, چلو بھائی چھٹی ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا قصہ ہے, اس کو کچھ کرنا چاہیے, مذہبی جھگڑا بھی ہونا چاہیے. چنانچہ انہوں نے امام بارگاہ میں آگ لگا دی, مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے, گولی چلا دی. فلاں جگہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے گولی, تاکہ اب ذرا جھگڑا شروع ہو. وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا امام بارگاہ پہ حملہ ہوا ہے, آدمی مرے ہیں. تو مسجد والوں نے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان شروع کر دیا کہ بھائی خون دے دو, لوگ زخمی ہو گئے. چنانچہ لوگ جو تھے مسجد سے نکل کر امام بارگاہ میں جا کر خون دینے لگے. ارے انہوں نے کہا تو سارا منصوبہ ناکام ہو گیا, یہ کیا ہوا بھائی؟ کراچی میں یہی ہوا. ادھر شیعہ زخمی تھے, وہاں جو بم پھینکا گیا سعود آباد ملیر کے علاقے میں, اور اس کے بعد سنیوں کی مساجد سے اعلان ہو رہا تھا کہ خون دو جا کر. یہ تو منظر تو بڑا عجیب و غریب تھا. ارے کہ بھائی ہم تو جھگڑا کرانا چاہتے تھے, جھگڑا نہیں ہوا. یہ قوتیں تھیں جو لڑانا چاہتی تھیں پاکستان میں شیعہ سنی فساد ہو, جھگڑا ہو, گھر گھر گلی کوچے لڑائی ہو, اس میں ناکام ہو گیا دشمن. علماء بیچ میں آ چکے تھے, اور اب آپ نے دیکھا کہ جو متحارب گروپ تھے ان متحارب گروپ کو میز پر بٹھا دیے, اور اب ضابطۂ اخلاق تیار ہو رہا ہے. ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے بہت کچھ حصہ تیار ہو چکا ہے, اور مزید بھی تیار ہوگا, تاکہ ہمیشہ کے لیے جھگڑے اور فساد کا قلع کما کر دیا جائے. یہ کوششیں بہرحال جاری ہیں. میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ بھئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیرونی طاقتوں کو کیا دلچسپی ہوگی کہ وہ شیعہ سنی جھگڑا کروائیں. ارے صاحب بڑی دلچسپی ہے ان کو, تو وہ تو لسانی اور نسلی بنیاد پر جھگڑے کرا رہے ہیں اب تک. یہ بھی بیرونی طاقتیں ہیں جنہوں نے بنگالی اور غیر بنگالی کا, پنجابی اور غیر پنجابی کا, اردو اور غیر اردو کا, اور بنگالی کا اور پنجابی کا جھگڑا کروایا, مشرقی پاکستان میں اور بنگلہ دیش بنوایا. وہی یہاں مصروف عمل ہے, تو بالکل واضح ہے. چنانچہ دیکھیے وہ جھگڑا کرانا چاہتے تھے, لیکن اس میں ناکامی کیوں کرانا چاہتے تھے؟ اس لیے کرانا چاہتے تھے کہ شیعہ سنی جھگڑے ہوں, گلی کوچوں میں لڑائیاں ہوں, پاکستان کمزور ہو, مذہبی منافرت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کریں, تو ایران کے خلاف نفرت پیدا ہو. ان لوگ یہ کہنا شروع کریں کہ یہ ایران کرا رہا ہے, اور پھر لوگ حکومت سے مطالبہ کرنا شروع کریں کہ ایران سے نمٹو, تو 2-4 ہاتھ دکھاؤ ان کو, یہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں, یہ خواہ ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں, یہ مروا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. اور پھر حکومت پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ اسی طرح سے بھڑ جائے جیسے عراق اور ایران سے انہوں نے لڑائی کروائی تھی, اور 8 برس تک الجھائے رکھا اس میں, اور لڑتے لڑتے کمزور کر دیا, اور اس کے بعد پھر خود حملہ آور ہو گیا. اسکیمیں یہی تھی, لیکن الحمدللہ آپ کی ملی یکجہتی کونسل, علماء نے اور دینی جماعتوں نے مل کر امریکہ, یہود اور ہنود کی سازش کو ناکام بنا دیا. گلی کوچوں میں لڑائی نہیں ہوئی, اور ثابت کر دیا کہ یہ سب بیرونی ایجنٹ کرنا چاہتے تھے. اس کا اگر دیکھیے گلی کوچوں میں اگر لڑائی ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہیں کے مقامی لوگ اس سازش میں شریک ہیں. یہ بیرونی سازش تھی,
اس میں کچھ ایجنٹ ان کے یہاں تھے جن کے ذریعے سے انہوں نے بم پھینکوائے، مسجدوں پہ حملے کروائے، امام بارگاہوں پہ، عبادت گاہوں پہ حملے کروائے، انہی کے لوگ تھے، تاکہ ایران اور پاکستان میں جنگ ہو۔ اور اب وہ جس طرح سے خلیج کے دہانے پر بیٹھنا چاہتا ہے گوادر کے ذریعے سے، ایران کا بھی گھیراؤ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کا بھی گھیراؤ کرنا چاہتا ہے، اور ایران کے ذریعے سے پھر آذربائیجان، باکو کے تیل کے چشمے وغیرہ، یہ سارے وہ تو 50 سال کی ان کی پلاننگ ہوتی ہے باقاعدہ، 100 سال کے ذخائر ہیں وہاں بحیرے کیسپیئن میں اور باکو میں۔ آذربائیجان کا جو کیپٹل ہے باکو، اس کے ارد گرد اور بحیرے کیسپیئن، وہ ایران کے ساتھ ہی ہے، اور اس میں اگر پہنچ جاتے ہیں، ان کی دسترس ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کی تمام ریاستوں پر براہ راست ان کا کنٹرول ہو، استعماری قوتوں کا، مغربی طاقتوں کا، اور مسلمان اسی خطے کے غلام بنے رہے ان کے۔ یہ سارے عزائم تھے۔ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، نسلی، لسانی، علاقائی، گروہی، مذہبی بنیادوں پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنے عقیدے کے تحفظ کا، اس پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے، اور کسی بھی عقیدے کو زبردستی کلاشنکوف کے زور پر تبدیل نہیں کرایا جا سکتا۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ملی یکجہتی کونسل نے یہ طے کیا کہ کوئی بھی جماعت، خواہ وہ سپاہی صحابہ ہو اور یا تحریک جعفری ہو، یہ جن جماعتوں کے پاس، کوئی بھی جماعت ہو، یا اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث ہے اس کے پاس ہوں، یہ سب اپنا اسلحہ حکومت کے پاس جمع کریں گے۔ اور اگر ملی یکجہتی کونسل کا کوئی بھی جماعت جو ملی یکجہتی کونسل میں شامل ہے، اگر وہ جماعت کسی دہشت گردی میں، مذہبی فساد میں، کلاشنکوف کے استعمال میں ملوث پائی گئی، تو ملی یکجہتی کونسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کو خارج کر دیا جائے گا۔ پاکستان کو اسلحہ کی بنیاد پر، یعنی سیاست کو بھی اسلحہ سے پاک ہونا چاہیے اور مذہب کو بھی اسلحہ کے زور سے پابند نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اسلحہ کے زور سے آزاد ہونا چاہیے۔ اسلحہ کے زور پر کسی کے عقیدے کو تبدیل کرنا کون سی کتاب میں لکھا ہوگا؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اور جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کتاب سیاست میں بھی اسلحہ کے زور پر کسی کے تھاٹس اور تھنکنگ، یعنی ہم جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ دیر از اے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی فنڈامنٹل رائٹس میں سے دیر از اے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی فار دی فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھنکنگ اینڈ تھاٹس، فریڈم آف ایسوسیشن۔ جب فریڈم دے دی تو جب اگر کلاشنکوف بیچ میں آ جاتی تو فریڈم کہاں رہی باقی؟ تو سیاسی سوچ آپ کی اور میری سیاسی سوچ یقیناً مختلف ہے، لیکن ہم بیٹھے ہوئے اکٹھے ایک دوسرے کی باتیں بڑے صبر و تحمل سے سن رہے ہیں۔ اسی طرح سے مذہب میں، دین میں، عقیدے میں یقیناً اختلاف ہے، سنی اور شیعہ کے یقیناً اختلافات ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اختلاف کوئی نہیں ہے اور ختم ہو گئے، نہیں، آسانی سے ایسی بات کہہ دینا غلط ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ہر ایک شخص کا عقیدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے عقیدے کو کلاشنکوف کے ذریعے سے مسلط کرنے کی جو ٹرینڈ بن گئی ہے اور چلی ہے، جب سے یہ اسلحہ کی آزادی ہوئی اور یہاں آنا شروع ہوا ہمارے صدر محترم جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے دور میں، تو اس کے بعد سے یہ مسائل سارے پیدا ہو گئے کہ سیاست میں بھی کلاشنکوف کا استعمال شروع ہو گیا اور مذہب میں بھی شروع ہو گیا۔ بہرحال ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہر قیمت پر تمام جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے ان دینی جماعتوں نے جمعیت علماء پاکستان پر اعتماد کیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء پاکستان بالکل غیر جانبدار ہے ان معاملات میں۔ ہم لوگوں کے پاس کوئی نہ مسلح گارڈ ہوتے ہیں، نہ اسلحہ ہوتا ہے۔ جمعیت علماء پاکستان الحمدللہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ ہم نے کبھی کلاشنکوف کے زور پر سیاست نہیں کی، اور الحمدللہ جو ہمارا عقیدہ ہے ہمیں اس کے لیے تشدد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے مذہب میں آزاد ہے، جس طرح چاہے
اپنے فکر کے مطابق جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے اس پر عمل کرے، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جس پر عمل کرنا چاہتا ہے عمل کرے۔ تو اس کے لیے ملی یکجہتی کونسل بھی الحمدللہ قائم کر دی، اور بہت سے اہم کام اس سلسلے میں ہو رہے ہیں، جن میں ضابطۂ اخلاق کی ترتیب، ریکنسلیشن کے سلسلے میں بھی کچھ اقدامات ہو رہے ہیں، اور آگے چل کر سیاسی، تعلیمی اور اخلاقی میدان میں اور اقتصادی میدان میں مل جل کر مشترکہ طور پر کچھ سفارشات بنیادی طور پر مرتب کرنے کے سلسلے میں کمیٹیز بنا دی ہیں۔ آپ دعا فرمائیے انشاءاللہ اللہ کرے آگے چل کر اس کام میں اور مزید برکت ہو، تاکہ ملک جو ہے وہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا بہت قیمتی وقت لیا، اور بہت بہت شکریہ آپ کی، آپ نے بڑے پرسکون طریقے سے میرے ناچیز منتشر خیالات کو سنا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کو کوئی سوال کریں تو ہمارے دوست کوئی اگر سوال کرنا چاہیں۔ قبلہ مولانا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری موجودہ حکومت اپنے آپ کو فنڈامنٹلزم سے علیحدہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہی؟ کر رہے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بڑے تمک تراق سے پچھلے مرتبہ نواز شریف صاحب نے بھی باقاعدہ اعلان کیا قومی اسمبلی میں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں۔ موجودہ حکومت بھی کہتی ہے ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معذرت خواہانہ رویہ مغرب کے مقابلے پر ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا فنڈامنٹلسٹ ہونے سے کیا مطلب ہے، اس کی ڈیفینیشن آج تک وہ نہیں دے سکے۔ اگر وہی مطلب ہے کہ جو لوگ اسلام پر اس کی بنیادوں پر یقین رکھتے ہیں تو الحمدللہ ہم اسلام کی بنیاد پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ مگر موجودہ حکومت نے بہرحال اس سلسلے میں کوئی یعنی جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں ہم لبرل مسلمان۔ آپ کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے ممبر بنانے کے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہمارا 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس سے ہم اپنا وہ جو ہمارا ایک نظام ہے، شریعت کا نظام ہو سکتا ہے، کیا ہم پالیں گے؟ خصوصاً یہ جو طریقہ الیکشن ہے اس میں 1973 میں کوئی طرح کی پابندی نہیں لگائی گئی کہ رائے دے یا جو ہے وہ کس کو رائٹ ہونا چاہیے، ہم نے وہاں فرنچائز نہیں کیا، وہاں بالغ رائے دے پر بات کی ہے۔ ہاں، میں آپ نے جو کچھ بھی فرمایا، چینج کر سکتے ہیں؟ ہاں میں بالکل میں عرض کرتا ہوں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 1973 کا آئین جو ہے وہ کس قسم کا ہے، اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ 1973 کا آئین انتہائی قابل قدر آئین ہے۔ اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو تقابلی جائزہ، کمپیریٹیو اسٹڈی اگر کانسٹیٹیوشن، انڈین کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی آپ کریں تو ہمارا کانسٹیٹیوشن اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا۔ عمل کرنے کی بھی تو بات ہے کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پر عمل کیا جائے جو کچھ بھی ہے۔ اب مثلا دیکھ لیجیے جیسے ججوں کا اپائنٹمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشن میں بہت سی چیزیں بالکل واضح ہیں، ظاہر جو کچھ اس میں ہے وہ اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے اسلام کے سلسلے میں بالکل واضح ہدایات ہے، اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جتنے بھی قوانین ہیں all the laws which are repugnant to the holy Quran and Sunnah وہ ان کو ریپیل کیا جائے گا، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ تشکیل پائے گی، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، وہ ود ان اے پیریڈ آف 10 ایئرس 7 ایئرس معاف کیجیے 7 برس کے عرصے میں سب چیز کو تبدیل کر دے گی۔ وہ نہیں ہوا، سفارشات اپنی بھیجے گی، قومی اسمبلی میں زیر بحث آئیں گی، اور اس کے بعد انہیں سفارشات کی روشنی میں ایک گائیڈ لائن جو ہے قومی اسمبلی مقرر کرتی رہے گی امہ کے لیے کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ وہ نہیں ہوتا، کانسٹیٹیوشن پر عمل نہیں کر رہے، یعنی اگر وہ اخلاص کے ساتھ کانسٹیٹیوشن پر عمل کریں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ آیا کہ بالغ رائے دہی کے ذریعے ہم مطلب اپنا مطلوبہ نظام لا سکتے ہیں؟ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو ترمیم ہوئی تھی آئین میں 8th امینڈمنٹ، اس میں انہوں نے کینڈیڈیٹ کے لیے بھی کچھ شرائط رکھی تھیں، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس شرائط پر عمل ہو رہا ہے۔
نہیں بالکل کہ کیا کوالیفیکیشن ہوگی، نہیں ہو رہا عمل اس پر. قومی اسمبلی کے اندر وہ لوگ چلے گئے ممبر جن کو یہ پتہ نہیں دا ڈفرنس بٹوین کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، پتہ ہی نہیں. پاکستان کی باؤنڈری کیا ہے؟ اگر آپ حاجی بوٹا سے پوچھیں پاکستان کی باؤنڈری کیا ہے، بحیرہ عرب کدھر ہے اور خیبر کدھر ہے اور چترال کہاں ہے؟ تو حاجی بوٹا صاحب کو خبر ہی نہیں ہو تو انگوٹھا ہے. حاجی رشید جو ہیں بھیا، ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ تھے قومی اسمبلی کے لیے، حیدرآباد سے کھڑے ہوئے انگوٹھا لگا دیا. وہ قومی اسمبلی کے ممبر رشید بھیا پاکستان کے، جی حیدرآباد سے رشید بھیا، جی ہاں گنے کا رس بیچتے، 1 روپیہ گنے کا رس پی لے بھیا. تو وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہو گئے. نسلی بنیاد پر لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، اور وہ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بھی شخص منتخب ہو جائے. یاد ارے صاحب شربت والا ٹھیلے والا منتخب ہو جائے، مگر اس کو معلوم تو نہ ہو کہ پاکستان کے حدود اربع کیا ہیں، کانسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں، قانون کسے کہتے ہیں، مجھے قومی اسمبلی میں بیٹھ کر کرنا کیا ہے، اس ملک کی حدود اربع کیا ہیں، اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے کیا میرے اختیارات کیا ہیں، مجھے کیا حق حاصل ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی شاید کوئی شوگر مل ہے، شاید یہاں گنے کا رس اس سے پتہ نہیں کیا ہے. مطلب یہ کہ لوگوں نے وہ جو قومی اسمبلی کے ممبران کے لیے جو معیار ہے اس کو نہ تو الیکشن کمیشن نے اس پر کسی قسم کی سختی کی اور نہ سیاسی جماعتوں نے اس سلسلے میں کوئی سختی اور پابندی کی. علم غلم جس کو چاہا اٹھا کے ٹکٹ دے دی. اس سے خرابیاں پیدا ہوئی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو جو دستور میں جو دفعات ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر دیانتداری اور ایمانداری سے اسی دستور پر عمل کر لیا جائے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسلام میں بھی ریسٹرکٹڈ فرنچائز ہے یا بالغ رائج ہے؟ ریسٹرکٹڈ تو ہے، ریسٹرکٹ نہیں، بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہی ہوگا، بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوگا. لیکن یہ کہ اس شخص کو مطلب یہ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، ریسٹرکٹڈ اس معنی میں ہے کہ وہ مینٹلی ساؤنڈ ہو، اب نارمل نہ ہو. اب ایک آدمی ذہنی مریض ہو، پاگل ہو، اس کو کیسے ممبر بنا دیا جائے؟ ایک آدمی بالکل جاہل ہو، انگوٹھا لگاتا ہو، اس کے مقابلے میں ایک شخص کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے، بار ایٹ لا کیا ہے لندن سے، اس کو معلوم ہے کانسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں، قانون کسے کہتے ہیں، قانون کیسے بنتا ہے، کانسٹیٹیوشن کیسے بنتا ہے، اس میں دونوں میں فرق کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کی حیثیت کیا ہے، قانون کہاں سے بنتا ہے، قانون کا ماخذ کیا ہوتا ہے. ماسٹر صاحب کو، وکیل صاحب کو اور ایڈوکیٹ صاحب کو تو پتہ ہے. یا جس شخص نے کتابیں پڑھی ہیں، اس نے BA کیا یا MA کیا، یونیورسٹی میں گیا، اس کو تو پتہ ہے. جناب یہ تعلیمی قابلیت جو ہے یہ کوئی معیار رکھا ہوا؟ یار انہوں نے تقوی، پرہیزگاری اور نیکی اور پارسائی کا رکھا ہے. وہ اسی شخص میں پیدا ہو سکتی ہیں جو جس میں تعلیمی قابلیت ہو. میں کینڈیڈیٹ کے معیار کی بات نہیں کر رہا، دراصل میں ووٹر کے معیار کی بات کر رہا ہوں. تو الگ بات ہے کہ ووٹر کو کوئی رائٹ اس کا بھی کوئی معیار ہے یا ایوری پرسن ایڈلٹ پرسن جو ہے وہ ووٹر ہے، وہ رائے دے سکتا ہے. Well, if there is adult franchise, then he has right to choose any person. تو ایک طرف تو آپ نے you have given the right to the voter، اور اس کے ساتھ ساتھ کنڈیشن ہے کہ ایسے آدمی کو منتخب کرنا ہوگا. تو ووٹ پر ریسٹرکشن قائم ہو گئی نا، ایسے آدمی کو ووٹ دو. مطلب ووٹر ہر آدمی کو ووٹ کا رائٹ ہوتا ہے. ووٹرز کا تو رائٹس ہیں، الا یہ کہ وہ پاگل نہ ہو. ایڈلٹ ہے، ایڈلٹ وہ انسان کا تو ہے. اچیو دا ایج آف certain specific age. یس. ملک نور احمد سلامت صاحب پی چکا آپ ہی آپ کے لیے میں پی چکا. جناب بھی کیا رہے اسلامی اور جو قانون کے بارے میں جناب بھی کیا رہے اسلامی بھائی صاحب نہیں، آپ نے پوچھا، آپ بھی وکیل صاحب ہیں، وکیل صاحب
ابھی عرض کرتا ہوں، بھائی صاحب نے سوال کیا، اب آپ کا سوال کیا سوال ہے؟ عورت کے حکمرانی کے بارے میں جناب کی اسلامی طریقہ سے کیا ہے، یہ میرا سوال ہے۔ آپ حضرات نے سوال کو سن لیا ہے؟ کہ اسلامی ریاست میں کوئی خاتون سربراہ مملکت بن سکتی ہے؟ یہ نہیں بن سکتی، یہ سوال ہے۔ میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ 1988 میں محترمہ وزیر اعظم بنی، اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد یعنی 90 میں اتار دی گئی اگست میں، اس کے بعد 93 میں پھر انتخابات ہوئے، لوگوں نے ووٹ دے کر پھر ان کو وزیر اعظم کی حیثیت سے بھیج دیے۔ 88 89 90 91 92 93 94 7 برس کے بعد ہمارے محترم بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ عورت کی حکمرانی جائز ہے نہیں ہے۔ یہ تو شیخ سعدی نے، تو وہ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، شیخ سعدی پڑھا رہے تھے کچھ چیزیں، تو یوسف زلیخا کتاب پڑھا رہے تھے، تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا، جو سن رہے تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے جب وہ کتاب ختم ہو گئی یوسف زلیخا، فارسی میں کتاب ہے یوسف زلیخا، انہوں نے سے پوچھا جناب یہ تو بتائیے کہ یہ زلیخا مرد تھی عورت؟ صحیح بات ہے۔ ساری سب اب میں نے ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ میں آ رہا ہوں اس پر میں نے ابھی بات پوری نہیں کی، مداخلت شروع ہو گئی، میں کیسے جواب دوں؟ میں نے تو ابھی بات پوری نہیں کی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ آج کا کوئی نیا نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت پرانا ہے۔ جس وقت انتخابات شروع ہوئے تھے اس وقت یہ مسئلہ آ گیا اور اس کی تشہیر پورے ملک میں ہوئی، اور اس میں علماء نے متفقہ طور پر یہ کہا عورت کی حکمرانی شرعی طور پر جائز نہیں ہے، وہی فیصلہ ہم لوگوں کا بھی وہی سب کا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کیونکہ گنجائش ہے ان کے انتخاب کی، اس لیے وہ منتخب ہو گئی۔ مسئلہ وہی ہے اپنی جگہ پر کہ عورت کی حکمرانی شرعی طور پر جائز نہیں، اور یہ بات بارہا کہی گئی، یعنی تسلسل سے کہی گئی، الیکشن کے زمانے میں جگہ جگہ کہی گئی، علماء نے کہا۔ اس کے باوجود بھی لوگ پوچھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ بھئی اچھا ابھی بھی پتہ نہیں کہ زلیخا مرد تھی اور نہیں جناب، پھر ہم یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا ہماری کانسٹیٹیوشن میں یہ تھوڑا سا یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے اور ایسا پروویژن رکھ دیا جائے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے چونکہ ایک خاتون کی سربراہی نہیں ہو سکتی اسلامی ریاست میں، اس لیے ایسا پروویژن اس میں رکھ دینا چاہیے۔ ہمارے محترم سابق وزیر اعظم محترم میاں نواز شریف صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے، وہ اتنے خوش قسمت وزیر اعظم تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 2/3 کی میجورٹی بھی دی، سپریم کورٹ سے اتھارٹی بھی مزید دے دی، اور وہ 2/3 کی میجورٹی کے ساتھ ساتھ یعنی یہ بالکل محترمہ کو یہ مقام کبھی حاصل نہیں ہوا، اور میرے خیال میں نہ آئندہ ہوگا۔ 2/3 کی میجورٹی نہیں ملی، پہلے بھی نہیں ملی، اس بعد میں بھی نہیں ملی۔ پہلے ان کے 82 ممبر تھے، اور دوسرے پہلے ان کے 82 ممبر تھے، اور اس کے بعد اس دفعہ بھی ان کے 83 84 تھے، باقی بعد میں پھر پاکستان مسلم لیگ جنہیں جو گروپ، اور اس کے بعد اور آزاد اور فاٹا وغیرہ کے لوگ مل کر 115 ووٹوں سے وہ ماشاءاللہ وزیر اعظم بن گئے۔ تو 2/3 کی میجورٹی محترمہ کو حاصل نہیں ہے۔ محترم نواز شریف صاحب کو 2/3 کی میجورٹی حاصل ہوئی،
سپریم کورٹ نے بھی ان کی تائید و حمایت کر دی. ایسے وقت میں وہ ان کو خود معلوم تھا کہ ان کی وزارت عظمیٰ کو خطرہ کس سے ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ خطرے کا احساس کر کے 2/3 کی میجورٹی تو تھی نا، فوراً کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیتے، ایک لفظ بڑھانا تھا بس اس میں. لیکن وہ بھی نہیں بیچارے کر سکے، وہ بھی نہیں کر سکے. کاش کہ وہ کر دیتے، کاش کہ وہ کر دیتے تو راستہ رک جاتا اور آج یہ پریشانی نہ ہوتی. نہیں، ان چیزوں کے باوجود انہیں کیوں کہہ دیا گیا کہ آپ وزارت عظمیٰ سے ہٹ جائیں؟ وہ کیا عوامل تھے وہ تو آپ وزارت عظمیٰ سے ہٹ جائیں، ظاہر ہے دوبارہ آپ الیکٹوریٹ کے پاس جائیں اور دوبارہ الیکشن؟ وہ خود یہ بتانا نہیں چاہتے تو ہم کیا بتائیں گے؟ وہ خود بتانا نہیں چاہتے. ملک نور احمد صاحب پارٹیسپیشن تھی کہ آپ کو باقاعدہ جو گورنمنٹ بنی تھی 38 ڈیز اس میں آپ مولانا میری گزارش یہ ہے کہ جب میں گریجویشن کر کے کالج سے باہر نکلا، عملی زندگی میں آیا، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے ناطے مجھے مسجد میں جانا چاہیے. جب میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، واپس آیا تو دوست نے مجھے کہا کہ آپ فلاں کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ فلاں کی تو نہیں، اللہ کا گھر ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس میں نہ پڑھا کریں، اس میں پڑھیں. آپ کو سوال کیا ہے وہ بتا دیجیے مختصر سے. میں سوال کی طرف کیا رہا ہوں، آپ نہیں سننا چاہتے، میں بیٹھ جاتا ہوں. نہیں مطلب میں تو پوچھنا چاہتا کہ سوال پوچھ. دوسرے کی مسجد میں پڑھنا گیا، مجھے یہ کہا گیا کہ آپ فلاں کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. تیسری میں گیا تو یہی کہا گیا، چوتھی میں گیا تو یہی کہا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا. اس کے بعد قومی اتحاد کی تحریک چلی. اسلام کے نام پر، نظام مصطفیٰ کے نام پر علماء کرام اکٹھے ہوئے، بلکہ مسلم لیگ میں ان میں شامل تھی. جو نان ریلیجس پارٹیز تھی، مطلب جن کی بنیاد مذہب نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس میں شامل تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اور تمام لوگوں نے، پاکستان کے عوام نے یہی سمجھا کہ واقعی اب ملک میں اسلام لانے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے. نتیجہ یہ ہوا 5 بار میں خود جیل گیا ہوں، دوسرے لوگ بھی گئے ہوں گے. بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کم از کم 5-6 ماہ تک فضا انتہائی مقدر رہی. کتنا لمبا سوال ہے آپ کا؟ گزارش حضرت سن لیں آپ. نتیجہ یہ ہوا کہ بتدریج آپ تقریر فرما رہے ہیں، معاف کیجیے، آپ سوال مختصر کریں، ایک ایک کر کے سوال کیجیے. آپ تو تقریر فرما رہے ہیں. میں تھوڑی سی تمہید دے رہا ہوں تاکہ میرے دوست بھی سنیں. آپ تمہید نہ بیان فرمائیں، آپ سوال کریں. میں سوال کی طرف ہی جناب آ رہا ہوں. اگر آپ نہیں میرا سوال نہیں یوں نہ کہیے، میں تو سن رہا ہوں. بار بار آپ یہ نہ کہیے، میں تو سن رہا ہوں بیٹھا ہوا. ہم بھی سنا کرتے ہیں لمبی بات. بلکہ پوری پاکستانی قوم آہستہ آہستہ مذہب سے دور ہوتی چلی گئی ہے. اور اس وقت نتیجہ یہ پہنچا ہے کہ برملا یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامی سسٹم، اسلامی نظام ایسا نہیں ہے جسے عملی زندگی میں نافذ کیا جا سکے. وہ صرف اور صرف اختلافات ہیں علماء کرام کے اور کچھ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. اب آپ نے فرمایا ہے، کافی دنوں سے میں بھی اخبارات میں پڑھ رہا ہوں، یکجہتی کونسل بنائی ہے علماء نے. ابھی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، شیعوں کے، سنیوں کے، بریلویوں کے، اہل حدیثوں کے، لیکن ہم نے صرف کلاشنکوف کو درمیان میں سے نکال دیا ہے. اگر واقعی ہمارے اختلافات، میرا کوئی عقیدہ ہے، میں آپ پر دوسرے پر مسلط نہیں کر سکتا، میں زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن عقیدے کے چکر میں ہی پڑھ کر کے پورے ملک کو تباہ و برباد کر دینا، یہ مجھے فرمایا کہ یہ آپ کی جو ملی یکجہتی کونسل ہے، یہ وہی 9 ستاروں والا پروگرام ہے، یا باقی عملی طور پہ آپ علماء کرام یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ نہیں، ہم باہمی چپکلش میں نہیں رہیں گے، کرسی کے لیے نہیں لڑیں گے، اپنا قد کاٹ اونچا کرنے کے لیے نہیں لڑیں گے، ہم صرف. آپ سوال کیجئے، آپ نصیحت نہ فرمائیے، سوال کیجئے، میں اس کا جواب دوں گا. آپ یہی مجھے فرما دیں کہ یہ جو ملی یکجہتی کونسل آپ نے بنائی ہے، اللہ اکبر، آپ مجھے اور اس کے لیے آپ نے اتنا لمبا چوڑا لیکچر اور تمہید بنائی. یا یہ بھی محض
उसी तरह का एक یہ آپ الزام لگا رہے ہیں، یہ سوال نہیں ہے، الزام ہے. آپ نے غور فرمایا، یہ سوال نہیں ہے، یہ الزام ہے. میں جواب دیتا ہوں اب آپ کو. وکیل صاحب، آپ ماشاءاللہ وکیل ہیں اور بڑے سمجھدار لوگوں میں سے ہیں، پرانے آدمی ہیں. آپ نے یہ جو فرمایا کہ یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ کب سے مسجدیں بنی ہیں اس قسم کی؟ تو شروع سے ہیں، یہ تو شروع سے ہے. اب یہ آپ کی مرضی. اب کوئی آدمی اگر آپ سے یہ کہنے لگے کہ صاحب میں کس وکیل کے پاس جاؤں، یہ فلاں وکیل ہے، اس کے ٹھیا یہاں ہے، یہ فلاں وکیل ہے، ان کی کوٹڑی ہے، یہ فلاں وکیل ان کی کوٹڑی ہے. ایک وکیل صاحب کہہ رہے ہیں میری طرف آؤ، دوسرے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں میں کس کے جاؤں. تو کہتے عدالت چھوڑ دیں گے آپ، کچہری جانا چھوڑ دیں گے آپ؟ بھئی کسی نہ کسی کے پاس تو جائیں گے آپ اپنا مقدمہ لے کر. اسی طرح سے اللہ کی عدالت میں مقدمہ لے جانے کے لیے کسی نہ کسی امام کے پاس تو جانا ہی پڑے گا نا. تو کہیں نہ کہیں تو جائیں گے آپ، چھوڑ کے کس کو جائیں گے؟ اب کوئی آدمی اگر یہ کہنا شروع کر دے صاحب میں کس چکر میں پڑوں، اب کیسے مقدمہ لڑوں، کیسے نہ لڑوں، یہ وکیل صاحب کہتے ہیں میرے پاس آؤ، وہ کہتے ہیں میرے. ساری بات یہ ہے آپ خود ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہو کر اور اس طرح سے آپ جب گفتگو فرماتے ہیں، یہ سوال نہیں ہوا. اب ذرا بیٹھ جائیے، آپ ذرا بیٹھ جائیے. اب آپ دیکھیے آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب میں سوال کر رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، تو سوال کو بھی آپ جواب سنیے. اب آپ اور سوال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں. آپ ذرا سنیے اب جواب کیا ہے. دوسرے جو آپ نے فرمایا تحریک جو چلی تھی، تو تحریک اس وقت جو چلی تھی کس بنیاد پر چلی تھی؟ آپ کے سامنے نظام مصطفیٰ کے نام پر چلی تھی تحریک. جنرل محمد ضیاء الحق بیچ میں آ گیا. مارشاء اللہ کا تذکرہ آپ نے چھوڑ دیا کہ مارشاء اللہ والے نے راتوں رات ڈاکہ مارا، شب خون مارا. مارشاء اللہ والوں نے راتوں رات شب خون مارا، ڈاکہ مارا، اور انہوں نے تمام جتنی بھی تحریک تھی اس کو سمیٹ کر اپنی وردی میں ڈال دیا اور اپنے بوٹوں میں رکھ لیا. تو اس میں علماء کا کیا قصور تھا؟ تو آپ تجزیہ پوری طرح سے کیجئے نا محترم. اچھا اس کے بعد اب آپ آگے چلیے. اب دیکھیں نا اتنے لمبے چارے سوالات ہیں آپ کے. وہ سوال نہیں تھا، وہ تقریر تھی آپ کی. اب مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ جیسے بزرگ کی تقریر کا مجھ جیسے آدمی کو جواب دینا پڑے. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ اس کو برا محسوس نہ کیجئے. سوال جو ہے وہ بڑا مختصر ہوتا ہے. اب میں آگے چلتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کیا اب ایسا تو نہیں ہوگا، ویسا تو نہیں ہوگا، فلاں تو یہ تو اندیشہائے دور و دراز جو ہیں یہ تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں. میں اس وکیل صاحب کو وکیل کروں گا تو کیا ان کو جو فیس دے دوں گا تو مقدمہ جیتوں گا کہ نہیں جیتوں گا، پھر یہ جس عدالت میں جائیں گے وہ جج میرے مقابلے میں وہ میری موافقت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب اگر موکل یہی سوچنا شروع کر دے تو ساری عدالتیں ٹھپ ہو جائیں، وہ کل اپنے گھر بیٹھ جائیں اور ججز جو ہیں وہ بھی بستر بوریاں لے کر اپنے گھروں کو چلے جائیں. تو صاحب یہ ساری چیزیں یہ تو سوچنے کے ساتھ ساتھ طے بھی کرنا پڑتا ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے، ہم نے یہ طے کیا ہے، اب یہ کرنا ہے. اب اس زمانے میں جو آپ فرما رہے ہیں تجزیہ، آپ نے پی این اے کی موومنٹ کا جو تجزیہ کیا اس میں آپ مارشاء اللہ کو چھوڑ گئے. مارشاء اللہ سب سے بڑا فیکٹر تھا. اگر مارشاء اللہ نہیں آتا ملک میں، آپ خود غور فرمائیے، پی این اے کی تحریک کا رستہ کوئی روک سکتا تھا؟ نہیں روک سکتا. علاوہ فوج کی کوئی نہیں روک سکتی تھی. فوج نے مداخلت کی. اب بددیانت تھا وہ ضیاء الحق، بددیانت تھا، ڈکٹیٹر تھا. اس نے پاکستان کی قومی جماعتوں کو کچلا اور اپنے اقتدار کو مضبوط کیا. وہ اس بددیانت کا ذکر آپ چھوڑ گئے، آپ بھول گئے اس کو. شاید ہو سکتا ہے آپ نے ذرا تھوڑی اس کے ساتھ نرمی برتی، لیکن میں بہرحال اس معاملے میں جب کیونکہ آگے آپ نے کہنے پر مجبور کر دیا تو اس فیکٹر کو ذکر کرنا ضروری تھا. اس نے ساری تحریک کو جو اس ملک کے اسلامی تشخص کے لیے جاری تھی اس کو سبوتاژ کیا. بہرحال چلیے کوئی بات نہیں، اب وہ اللہ کے حضور میں پیش ہے. اب میں ان کے متعلق زیادہ نہیں کہتا، اس لیے اگر زیادہ کہوں گا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے کورٹ میں ہے، جب اللہ کے کورٹ میں. مگر اتنی سی مختصر سی بات آپ سے گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملی یکجہتی کونسل کے ذریعے سے، اگر ملی یکجہتی کونسل کے ذریعے سے ملک میں امن ہو جاتا ہے، کلاشنکوف بیچ میں سے نکل جاتی ہے، اور جیسے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور جہاں جس کا دل چاہتا تھا نمازیں پڑھتا تھا ویسے ہی پڑھتے رہے، کلاشنکوف کے زور پر کوئی کسی کو اپنی مسجد کی طرف نہ لے جائے، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہی پہلا جو ماحول تھا وہی برقرار رہے. اب آپ یہ فرمائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو پرامن ماحول پہلے تھا وہی رہے. اچھا اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اب ایک بات اور عرض کر دوں، آپ نے اس پر خصوصی توجہ فرمائی اور توجہ دلائی بھی ہے،
یہ اختلافات ختم کراؤ. کیسے ختم ہوں گے؟ 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. آپ خود غور فرمائیے، چلے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ اب آپ کیسے ختم کریں گے؟ بڑے بڑے بزرگ ختم نہیں کر سکے. آپ کے علم میں ہے کہ حضرت مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خلاف خوارج نے خروج کیا، بغاوت کی. آپ کے علم میں امیر معاویہ جیسے انہوں نے خلافت کو تسلیم کی نہیں کیا، جھگڑا شروع ہو گیا. اب 1400 سال پرانا جھگڑا جو ہے وہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں اس کو لیے بیٹھے ہیں اپنے سینوں میں. میں اور آپ کیسے نکالیں؟ 1400 سال پہلے تو نکلا نہیں، اور اب آپ مجھ سے فرما رہے ہیں میں گناہ گار سیاہ کار کیسے اس کو ختم کر سکتا ہوں؟ تو یہی کر سکتا ہوں کہ بھائی خاموش رہو، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، تم اپنا کام کرو. کلاشنکوف کے زور پر اس ملک کی سرحدوں کو، اس ملک کی جو بقا ہے اس کو چیلنج اپنی کلاشنکوف سے مت کرو. جیسے رہتے تھے ویسے ہی رہو. یہ راستہ نکالا ہے. اب آپ دعا فرمائیے کہ انشاءاللہ آپ جیسے بزرگ دعا فرمائیں گے تو ملی یکجہتی کونسل کے ذریعے سے اللہ کرے کہ ہم لوگ یہاں اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیں. کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور مختلف ملک کے مختلف مقامات میں جو کچھ ہوتا رہا اس سے آپ کو بھی ایک بزرگ کی حیثیت تکلیف پہنچی، آپ کو بھی ظاہر تکلیف پہنچی، اور مل کر بیٹھ گئی. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مل بیٹھنا کسی وقت میں کچھ لوگوں کا مل بیٹھنا اور متحارب گروپ کا مل بیٹھنا، ایک میز پر بیٹھ جانا، مذاکرات کی ٹیبل پر آ جانا، پھر چند چیزوں کا طے کر لینا، آئندہ کے لیے صلح صفائی کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر یہ اچیو کر لیتے ہیں ہم اور آپ تو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. آپ دعا فرمائیے، بزرگ ہیں آپ ماشاءاللہ. ابتدائی اسلامی دور میں جو ہے وہ بیعت تھی، خلیفہ یا اس کے بعد بیعت، وہ متبادل ہو سکتا ہے غوث اس کا یا بالکل بالکل متبادل ہے. سوال یہ ہے کہ جس طرح ایم کیو ایم آج کل کراچی کے حالات جس طرح جا رہے ہیں اور ایم کیو ایم کو قومی دھارے میں شامل نہیں کیا جا رہا، اور پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا اختلاف جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آ چکا ہے، اور ہمیں اندیشہ یہ ہے، ہم دردمند پاکستانیوں کو جو ہمارے بھائی ہیں یا ہم جو کچھ تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ سن 1971 جیسے حالات پیدا ہو جائے خدا نہ خواستہ، اور جس طرح مشرقی پاکستان الگ ہوا اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ یہ کراچی الگ صوبہ بن جائے یا الگ ایک مملکت بن جائے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کیا ہو؟ اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے، ایم کیو ایم ایک نسل پرست، علاقائی، لسانی تنظیم اگر قومی دھارے میں شامل ہو جاتی ہے بڑی خوشی کی بات ہے. وہ پہلے بھی ہوئی تھی لیکن وہ ایم کیو ایم کے ہی نام سے، مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے ہوئی تھی، قومی دھارے میں شامل. اور اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ ہم نے سب نے دیکھ لیا. اب یہ بات جو اندیشہ آپ نے ظاہر فرمایا ہے، یہ اندیشہ یقیناً محسوس کیا جاتا ہے، لیکن ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں کسی ایسی جماعت کی جو نسل پرست ہو، لسانی بنیادوں پر کام کر رہی ہو، ایک خاص خطے کے لوگوں کے لیے نسلی، لسانی اور علاقائی بنیاد پر کام کر رہی ہو، کیا آیا ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے؟ اور ہمارا تعاون اس کے لیے تقویت کا باعث تو نہیں ہوگا، وہ اور پھلیں گے پھولیں گے اور ان عقائد اور نظریات پر مضبوطی سے قائم رہیں گے. اور ایک یہ ہے کہ وہ ان معتقدات سے دستبردار ہو جائیں. مثلا وہ یہ کہیں کہ بھئی ہم نسلی اور لسانی اور علاقائی بنیادوں پر نہیں، پاکستانی کی حیثیت سے. اب ایک سیدھا سادہ سوال ہے، میرے پاس ایک لڑکا ہے، اس نے کہا میں مہاجر ہوں. میں نے کہا اچھا
کب آئے بھائی ہندوستان سے؟ لیکن میں تو یہاں پیدا ہوا ہوں کراچی میں. ارے میں نے کہا جب آپ کراچی میں پیدا ہوئے تو مہاجر کیسے ہو گئے بھائی؟ صحیح بات. تو یہ ایک سیدھا سادہ میں نے اس سے سوال کیا کہ بھئی آپ، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو تلخ تجربے ہمیں ہوئے مشرقی پاکستان میں خاص طور سے اور دوسرے مقامات پر، اس کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں میں سرائکی کی بنیاد پر بھی صوبے کا مخالف ہوں. ٹھیک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. بالکل کوئی برا مانتا ہو برا مانے، میں اپنے معتقدات کھلا کراچی میں بھی کہتا ہوں. میں کراچی میں رہتا ہوں، یہ عمر گزر گئی کراچی میں رہتے ہوئے، لیکن اور ایم کیو ایم میری مخالف بھی ہیں. میں الیکشن میں ان کے خلاف لڑتا ہوں، کبھی جیتتا ہوں کبھی ہار جاتا ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں، چلتا رہتا ہے، ہار جیت الیکشن میں ہوتی رہتی ہے. لیکن نظریاتی طور پر ہم نے ان سے اصولی طور پر سودا نہیں کیا اس بات پر. انہوں نے یہ کہا کہ تم بھی مہاجر ہو ہم بھی مہاجر ہیں، آؤ مل کر کام کریں. ہم نے کہا نہیں، ہم مہاجر نہیں، ہم تو پاکستانی ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، ہمارا وطن ہے، سب جینا مرنا یہی ہے. ہم کو کوئی مہاجر کہہ کر کوئی ہندوستان واپس تھوڑی جانا ہے. یہ مطلب میرے عرض کرنے کا یہ تھا کہ آپ خود اس پر غور کریں. ایک زمانے میں اگر لوگ یہ مطالبہ کریں کہ یہ جو ملتان ڈویژن ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو ملتان ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیجیے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، انتظامی ہو گیا نا وہ. انتظامی. اب دیکھیے میں خود مخدوم نور محمد ہاشمی صاحب ہیں، سابق MN بہاولپور سے، میرے دوست تھے، میرے ساتھ تھے. مخدوم نور محمد ہاشمی صاحب، شہزادہ سعید الرشید عباسی صاحب اور میاں نظام الدین صاحب مرحوم، ان 3 ممبران نے اور علامہ ارشد نے قومی اسمبلی میں آ کر مجھ سے ملاقات کی. انہوں نے کہا ہم بہاولپور کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل ہم آپ کی تائید کریں گے. چنانچہ ریکارڈ پر ہے قومی اسمبلی میں بھی اور کانسٹیٹیوشن کمیٹی بھی، میں نے ان کے کاز کو سپورٹ کیا کہ بہاولپور کو صوبہ بننا چاہیے. انتظامی معاملات، انتظامی یونٹ، لسانی بنیاد پر نہیں. کراچی کو اگر انتظامی، سندھ میں کوئی انتظامی یونٹ اگر بنتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے. اب دیکھیں نا انتظامی یونٹ آج کل بن رہے ہیں، اضلاع بنا رہے ہیں آپ جیسے، تو ضلع بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے انتظامی یونٹ ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ ایسی صوبہ بنا دی ہے تو کیا حرج ہے اس میں؟ انتظامی یونٹ ہے. نہیں، پاکستان کے اندر رہ کر لسانی، نسلی، علاقائی بنیاد پر نہیں، انتظامی یونٹ انتظامی بنیاد پر بنائے جا رہے ہیں تاکہ آتی ہے اور ملک کی بہتری کے لیے اپنے وہ نسلی اور علاقائی نعروں کو چھوڑ دیتی ہے. تو خوش آمدید، بڑی خوشی کی بات ہے. اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ جناب میرا سوال یہ تھا کہ کیا ایسا خطرہ موجود ہے کہ اگر وہ شامل نہ ہونا چاہے یا اس کو بعض صورتیں شامل نہ ہونے پہ MQM کو قومی دھارے میں، تو اس صورتحال کے نتیجے میں پاکستان خدا نخواستہ ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں، خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے اب مثلاً سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ زیادتیاں کافی کر رہی ہے لوگوں پر، بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، بے گناہ لوگوں کو گرفتار رینجرز والے کر رہے ہیں. رینجرز والے جو ہیں ان کے متعلق میں نے خود بھی سوال کیا تھا کہ بھئی رینجرز کہاں سے منگوائی ہے. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ رینجرز جو ہے یہ منگوائی کون سے ملک سے ہے؟ بھارت سے آئی ہے، اسرائیل سے آئی ہے؟ کیونکہ اسی رینجرز نے پاکستان کی تاریخ نہیں، انڈیا اور پاکستان کی برٹش گورنمنٹ کی کسی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رینجرز اور پولیس عدالتوں کے اندر آ گئی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ججز کو کام کرنے سے روک دیا ہو. دیکھیں نا، ججز تو بیٹھے ہوئے تھے، وکلاء اپنے کمروں میں تھے، اپنے چیمبر میں تھے، سٹی کورٹ کراچی میں. شاید اخبار میں آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ شاید آپ کے علم میں واقعہ نہیں گزرا ہوگا. ارے صاحب بڑا تو ہنگامہ ہوا ہے 2 ہفتے پہلے. افسوس یہ ہے کہ خبریں نہیں آتی ہیں یہاں. کراچی میں 2 ہفتے پہلے وکلاء نے بڑا زبردست احتجاج کیا عدالتوں کا بائیکاٹ. رینجرز نے صبح کو 9:30 بجے جا کر عدالتوں کا محاصرہ کر لیا. وکلاء جب وہاں عدالت میں جانے لگے ہوگا، نہیں اندر نہیں جا سکتے، دروازے پہ کھڑے رہیے. کیوں؟ آپ کو کیا بات ہے؟ ہمیں کچھ ملزم پکڑنے، کچھ مجرم پکڑنے، بھی پکڑنے ہیں تو آپ آ کے پکڑ لیجیے گا. ہم کو پتہ ملی تھی کچھ لوگ یہاں آنے والے، جو آئیں گے تو جب پکڑ لیجیے گا. لیکن ہم تو کورٹ میں جا رہے ہیں، ہمارے وہ موکل ساتھ میں ہیں، کیس لڑنا ہے.
تو ججز اندر انتظار کر رہے ہیں وکلا کا، اور وکلا بیچارے باہر ہیں اور رینجرز بیچ میں آ گئی. اور حد یہ ہے جناب، اس پر میں نے احتجاج کیا، حد یہ ہے کہ مسجد کے اندر لوگ جو ظاہر وہاں ہوتے تو مسجد بھی ہے وہاں، مسجد میں لوگ نماز کے لیے جانا چاہتے تو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیا گیا. اسی میں نے وزیر اعلیٰ سے سوال کیا کہ بھائی کیا یہ رینجرز آپ نے اسرائیل یا بھارت سے منگوائی ہے؟ اس قسم کی زیادتیاں جب ہوں گی لبے گناہ لوگ پکڑے جائیں گے، گرفتار کی جائیں گی. رینجرز اور پولیس رشوتیں لے لے کر غریبوں کو عقوبت خانوں میں بھی رکھے اور رشوتیں بھی لے، مارے بھی، پیٹے بھی اور پیسے بھی وصول کرے بے گناہ لوگوں کو. ظاہر نتیجتاً حکومت کے خلاف رد عمل ہوگا اور ہو رہا ہے. اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والوں کو مار دیتے ہیں، پولیس والوں کو مار رہے ہیں آج کل. اب جرأت اتنی آ گئی ہے، رینجرز پر حملہ کر دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذہنوں میں بغاوت پنپ رہی ہے. حکومت ریاست جو کچھ ظلم اور جبر کر رہی ہے اس کے خلاف یہ ہو رہا ہے. اور حکومت کے بعض افسران تعصب کا شکار ہیں. تو شکایت بالکل بجا ہے، کوئی شک نہیں، اور نفرتیں پیدا ہوں. اگر مذہبی عقیدے پر سیاست جائز ہے، سیاسی پارٹی بنائی جا سکتی ہے، تو لسانی عقیدے سیدھا سادہ جواب ہے، سیدھا سادہ جواب ہے مذہب کی، سیدھا سادہ جواب ہے کہ مذہب تو وہ بنیاد ہے. مذہب خلاف ہے اس بات کے کہ ایک مذہب کا ماننے والا لسانی بنیاد پر عقیدہ رکھے. مذہب اس بات کے خلاف ہے. اختلاف تو نہیں. جو کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، یہ بات تو نہ. آپ تو خام کو پتہ نہیں آپ کا ذہن کہاں چلا جاتا ہے، آپ پھر اسی میں چلے گئے کہ یہ میرا وکیل ہے، وہ فلانے کا وکیل. میں نے آپ کو بتا دیا، مسئلہ سمجھا دیا، آپ کس طرح آپ کو سمجھاؤں؟ حضرت ہم پروفیشنل ہیں، یا تو یہ فرماتے آپ کہ ہمارے میں اور وہ اس پر سیاست کا. جی ہاں، نہیں آپ داخلی چیلنج جو ہیں وہ بھی ہیں، بڑے اہم ہیں. اور ظاہر داخلی چیلنجز کا اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں، ان صلاحیتوں کو کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو خارجی جو چیلنج ہیں ان کا بڑی آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر داخلی چیلنجز کے سامنے ہم ہتھیار ڈال دیں، ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، تو پھر بیرونی چیلنج کا بھی مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے. پاکستان کو اس وقت اندرونی چیلنجز بہت شدید ہیں. بیرونی جو ہیں وہ تو ہی ہیں، تو ہونے چاہیے، وہ تو ہمیشہ رہتے ہیں. اور اسلام ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتا رہا ہے، اور مسلمان اسلام کے لیے ہمیشہ سینے سے پر رہے ہیں. اندرونی چیلنج جو ہیں ان میں لسانی، نسلی، علاقائی اور دینی، مذہبی بنیاد پر اسلحہ کے زور پر سیاسی اور مذہبی تشدد، جس کو عام طور سے لوگ فرقہ واریت کہہ دیتے ہیں، یہ مسائل ہیں، سلگتے ہوئے چیلنجز ہیں جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں. لسانی بنیاد پر آپ نے دیکھا، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ نسلی اور لسانی بنیاد پر کراچی کا کیا حال ہو رہا ہے. وہ لسانی اور نسلی بنیاد پر ہو رہا ہے سب کچھ. دو متحارب گروپ ہیں، وہ ذاتی بنیاد پر لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے وہ نسلی بنیاد پر کام کر رہے تھے اور علاقائی اور لسانی بنیاد پر. اسی طرح سے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ مذہبی بنیاد پر بعض مسلح تنظیمیں اسلحہ کے زور پر، وہ کوئی بھی ہوں، کسی حصے سے تعلق رکھتے ہوں، بہرحال ہیں، یہ حقیقت ہے.
اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بعض لوگ مسلح ہیں، بعض گروہ مسلح ہیں اور وہ اپنے اسلحہ کے زور پر جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ مسلح ہیں، لسانی اور نسلی اور علاقائی بنیاد پر اسلحہ کے زور پر جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، نہیں پہنچ رہا، یہ تو ایک کھلی ہوئی کتاب ہے کہ پاکستان کو یقیناً نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ظاہر ہے پاکستان کے دشمنوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جس سے ہم گزر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے جب داخلی انتشار ہو تو خارجی قوتیں جن میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپین اقوام ہیں، صلیبی قوتیں ہیں، صہیونی عزائم ہیں، تو ظاہر ہے ان کا پھر کیسے مقابلہ کیا جا سکے گا جب ہم خود انتشار میں مبتلا ہیں کہ بھئی اس کو مارو، کہ اس کو مارو، کہ یہ پنجابی بولتا ہے اس کو مارو، یہ اردو بولتا ہے اس کو مارو، کہ یہ امام بارگاہ میں گیا اس کو مارو، کہ یہ مسجد میں گیا اس کو مارو۔ تو جب ظاہر ہے ہم اسی اس میں رہیں گے تو وہ جو باہر سے جو چیلنج صلیبی قوتیں دے رہی ہیں، اور پاکستان جو ایک نظریاتی مملکت ہے اور اسلام کا قلعہ ہے، اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا علماء امت کے پیش نظر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علماء امت نے اس مسئلے کو سمجھا اور فکر کیا، اور وہ لوگ بھی کہ جن کو اسلحہ اٹھانے پر مجبور کر دیا گیا تھا، یا انہوں نے حالات سے مجبور ہو کر، حالات کے جبر سے مجبور ہو کر اسلحہ اٹھا لیا تھا، انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ یہ داخلی انتشار جو ہے اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا۔ اب ہمیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے، داخلی انتشار کو ختم کرنا چاہیے، داخلی محاذ کو مضبوط کرنے کے بعد پھر بیرونی محاذ پر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ملی یکجہتی کونسل کا قیام عمل میں آیا، اور الحمدللہ علماء آپس میں بیٹھے، جماعت تشکیل دی گئی، اور اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا گیا، اور اس کا اثرات اور اس کی برکات جو ہیں وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے بعد سے نہ کسی امام بارگاہ پر کوئی حملہ ہوا اور نہ کسی مسجد پر کوئی حملہ ہوا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اسی طرح اخلاص کے ساتھ کام کیا جاتا رہا اور داخلی طور پر ہم نے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا، تو وہ امریکہ اور استعماری قوتیں اور طاقتیں اور صہیونی جو عزائم ہیں، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، جس طرح سن 1971 میں بنگلہ دیش بنانے کی سازش کی گئی تھی، پاکستان کو ٹکڑے کیے گئے، اب مزید نیو ورلڈ آرڈر کے تحت اس کو تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، پاکستان کو بیس بنا کر ایران کو تباہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان سازشوں کا مقابلہ ہم اسی طرح کر سکتے ہیں، اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، وہ رہتے ہیں، جو کسی دور میں تقریباً ختم نہیں ہوئے، لیکن اس سے قطع نظر چند ایسے مسائل ہیں، چند ایسے چیلنجز ہیں کہ جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم متحد ہو سکتے ہیں، وہ ہو گئے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ملی یکجہتی کونسل کے ذریعے سے آگے چل کر ہم بیرونی دشمنوں کا جو چیلنج ہے اس سے بھی انشاءاللہ بحسن خوبی اس پر قابو بھی پا لیں گے، اس سے اچھی طرح نمٹیں گے۔ پاکستان جو عالم اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، اس کو انشاءاللہ قلعے کی حیثیت سے برقرار رکھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس یہ بھائی نے جو فرمایا تھا ہمارے محترم نے، اس کے سلسلے میں چند باتیں گزارشات میں نے پیش کر دی۔
جزاکم اللہ خیر الجزاء. آخر دعوانا اس میں ابتداً کیا رکاوٹ پیش آئی؟ کیسے آپ نے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر؟ جو خاص رکاوٹ پیش نہیں آئی، وہ خاص رکاوٹ پیش نہیں آئی. مثلاً جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد صاحب، جمعیت علماء اسلام کے مولانا سمیع الحق صاحب، اس طرح سے تحریک جعفریہ کے سربراہ علامہ ساجد حسین نقوی صاحب، سب حضرات جو تھے ان کی خواہش یعنی سبھی پورے اخلاص کے ساتھ، سبھی پورے اخلاص کے ساتھ اس بات کے تیار تھے کہ ایسا ہونا چاہیے. دوسرے لفظوں میں یہ تمام حضرات کا ایک غالہ منشودہ تھا جس کے درپے سے جناب نے آواز دی تو جمع ہو گیا. ماشاء اللہ الحمدللہ اچھی پیش رفت. مولانا نے فرمایا اس کے بعد سے جو ایسا واقعہ پیش نہیں ہے. سب میں پورے اخلاص کے ساتھ اس بات کی شدید خواہش موجود تھی اور اس کو عملی جامہ پہنا دیا. تیل بھی تھا جی، بتی بھی تھی، ماچس بھی تھی. آپ نے یہ تمام چیز سے زیادہ قبلہ کا خلوص اس میں دخیل تھا، اور ظاہر ہے کہ جو امور خدا کے لیے ہوتے ہیں جو پہلے اس سے پہلے ایسے ہوتا رہا ہے نا کہ ہماری ملک کی تاریخ میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ یہ مختلف خیال ویسے چاہے اکٹھے نہ ہو لیکن کیا ہو گیا. تو کیا ظاہر صاحب آپ کارنامہ مانیں گے قبلہ کا؟ میں تو نہیں سمجھ رہا تھا ایسا کیا جادو گھمایا سارے جب ایک جماعت دو رہنما آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک جماعت. یہ تو مختلف خیال زیادہ بگڑ جائیں ایسا کوئی آپ کو رکاوٹ پیش آئی یا پہلے نے ان کو بھی اکٹھا کر لیا. مولانا تشریف لے آئے تھے، آپ کے علم میں ہے. جی ارشاد فرمائیے. سابقہ تاریخ کے حوالے سے میں دیکھوں تو ایسے چیلنج جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے جو قابل سخت تحصیل ہے، آپ نے جس انداز میں اور جس اخلاص کے ساتھ بر وقت ایک فیصلہ کیا اور بر وقت صرف خواہش کا اظہار ہی نہیں بلکہ عملی طور پر سے پوری قوم اس پر آپ بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ. اس میں میری ہی تنہا نہیں، سب حضرات کی کاوشیں اس میں شامل ہیں. میں نے جن حضرات کا نام دیا ان میں مولانا سمیع الحق صاحب جمعیت علماء اسلام، محترم قاضی حسین احمد صاحب امیر جماعت اسلامی، تحریک جعفریہ کے علامہ سید محمد، علامہ سید ساجد نقوی، یہ سب حضرات جو ہیں ان کا خلوص، ان کی جد و جہد اس میں شامل ہے. یہ سب کا مشترکہ کام ہے. آپ حضرات کی دعائیں شامل تھیں، الحمدللہ ہو گیا. اور دعا کیجیے کہ یہ رہے. الخیر کفاعلہ انشاءاللہ.